بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات کے اس عظیم واقعے کو قرآن پاک میں لفظ سبحان سے شروع فرمایا ہے، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی اور ذات باری تعالیٰ کا ہر عیب اور نقص سے پاک ہونا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ معراج جسمانی کی بنا پر منکرین کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہو سکتے تھے، اس سب کا جواب ہو جائے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس کے ساتھ بیت المقدس یا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں سے ثم دنا فتدلی کی منزل تک پہنچ کر تھوڑی سی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین کے نزدیک ناممکن اور محال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ تمام کام میرے لیے بھی ناممکن اور محال ہوں تو یہ میری عاجزی اور کمزوری ہوگی، اور کمزوری ایک عیب ہے اور میں ہر عیب سے پاک ہوں۔ حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے پر بے جا اعتراضات کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اب تک بہت سے ناسمجھ اور حقیقت سے ناآشنا لوگ اس عظیم معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اس واقعے کو عقل کے ترازو پر تولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو پیش نظر رکھے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے امتی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا ہیروں اور جواہرات سے آراستہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملک شام میں پہنچا دیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا: قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا ایک پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو سینکڑوں میل کی مسافت پر موجود انتہائی وزنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً وہی رب عز و جل اپنی ذاتی قدرت و طاقت سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکان و لامکان کی سیر کروانے پر بھی قادر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سوراخ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں کو اترا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر
بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔